بلوچستان کے حوالے سے بتائیں، بلوچستان کے اندر جو ایکسٹریمزم کے ٹرینڈز ہیں اور پرٹیکولرلی جو فیمیل فیکٹر اس میں جو ہے انوالوڈ ہے، یور اسیسمنٹ اینڈ واٹ دی گورنمنٹ از ڈوئنگ؟ بلوچستان اور کے پی کا جو اگر کمپیریزن کیا جائے تو دونوں ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پیراڈائمز میں ہیں، کیونکہ کے پی میں ریلیجن کو زیادہ وہ کیا جاتا ہے اور بلوچستان میں سب نیشنلزم کا جو فیکٹر ہے اس کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور در حقیقت چونکہ اگر لارجر اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو یہ اکنامک وارفیئر ہے جو کہ مختلف لوگوں کے اپنے اکنامک انٹرسٹس اس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو یوز ہوتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہاتھوں، جو پاکستان کے گریوینسز کا اس میں کوئی رول نہیں ہے؟ اسی کی طرف میں آ رہا ہوں۔ گریونسز آف کورس جب اکنامکلی ایک ریاست ترقی نہ کر رہی ہو تو وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان سب سے بیکورڈ پروونس ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایریا بڑا ہے اور جو وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں وہ کم ہیں۔ اب اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک جیسے اب کینیڈا کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پاپولیشن کم ہے اور خطہ بڑا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی امیگریشن کرتے ہیں کہ لوگ وہاں آئیں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو۔ اب جب بلوچستان کا ایریا پاکستان میں سب سے زیادہ ہوگا تو ڈیولپمنٹل کام کے لیے کیونکہ پاپولیشن ڈسپرزڈ ہے تو آپ ہر جگہ تک ہر فیسلٹی پہنچانے سے قاصر ہوں گے، کیونکہ آپ کو اس کی جو سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ ڈیولپمنٹل جب آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یوز کرنے والے اینڈ یوزرز کتنے، تاکہ وہاں سے ٹیکس کلیکشن اور اس کے حساب سے اس کا ایک سسٹینیبل پورا میکانزم ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا۔ تو جب بلوچستان کی بات آتی ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے تمام ادوار میں کوشش رہی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، لیکن اس کے لیے جو سسٹینیبلٹی کا فیکٹر ہے وہ موجود نہیں ہے، مفقود ہے۔ ان ٹرینڈ مکران کوسٹل ہائی وے لٹریسی فیکٹر ریسٹ آف بلوچستان سے بڑا، فیمیل فیکٹر، جی وائی از اٹ، وائی ڈز اٹ میٹر؟ دیکھیں جب بھی بات ہوتی ہے بلوچستان کی تو مختلف فیکٹرز کے اوپر بات ہوتی ہے، گوادر کی بات ہوتی ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ایکچولی آپ کے ریسورسز ہیں اور آپ کے ریسورسز کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اپنے براڈر مقاصد کو دیکھ رہا ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا۔ حالانکہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں سی پیک کے نیچے آپ دیکھیں کراچی کو بھی ہب بنایا جا سکتا تھا اور کراچی پورٹ کو اس لیول تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا جو سندھ کی بیلٹ ہے وہاں پہ کیا جا سکتا تھا۔ کیوں بلوچستان کا گوادر پورٹ سلیکٹ کیا گیا؟ ایک تو وہاں پہ ہمیں ایک بینیفٹ ہے کہ وہ آلریڈی نیچرلی گہرا ایک سمندر ہمیں اویلیبل تھا، دوسرا یہ تھا کہ یہ ریجن ڈیولپڈ نہیں تھا۔ اب جب یہ ریجن ڈیولپڈ نہیں تھا تو اس میں جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے اور ٹیپ کرنے کے لیے اس پورے خطے کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت تھی، تو اس لیے سی پیک کا جو فور فرنٹ ہے وہ گوادر رکھا گیا۔ اب جو ڈیولپمنٹ اس کے لیے ہونی تھی اس کے اوپر جو کاؤنٹر نیریٹیوز انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیے، کیونکہ وہ لنکڈ ہیں فار دی کنٹینمنٹ آف چائنا، اور جو انٹرنیشنل پاورز یہاں پہ پلے کر رہی ہیں، ہندوستان پلے کر رہا ہے اور کچھ اور پاورز بھی جن کے حوالے سے ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ریجن میں، تو وہ سارے پلے کرتے ہیں وہاں ہم پہ۔ کیوں نہیں کاؤنٹر کر سکتے پروپیگنڈا؟ وائی؟ پروپیگنڈا جب تک اویئرنس نہ ہو نچلی سطح تک اس وقت تک وہ بہتر طریقے سے کاؤنٹر نہیں ہوتا۔ ایک کاؤنٹر کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایکچولی کوئی ڈیولپمنٹ ابھی تک نظر نہیں آتی۔ لوکلز یہ کہتے ہیں کہ جب تک ڈیولپمنٹ آتی نہیں ہے تب تک تو یہ اٹ کین ناٹ بی کاؤنٹرڈ۔ از دیٹ اے فیکٹر؟ ڈیولپمنٹ کا جو ایجنڈا ہے یا ڈیولپمنٹ کا جو ایشو ہے ہمارا وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کا سبب ریاست تو نہیں ہے نا۔
نہ ریاست کے ادارے ہیں بلکہ انڈیویجولز ہیں. اب انڈیویجولز کی کیپیسٹی کے اوپر یہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ پلان کس طرح کرتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جتنے لوگ پاسٹ میں بڑے عہدوں پہ رہے ہیں ان کی نااہلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ چیزوں کو انہینس اور امپروو نہیں کر سکے. یعنی ایک گورننس کا ایشو تو جو ہے وہ گورننس کا ایشو ہے, اور اس میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا نو ہونا از مین تھنگ. اب جو ریسنٹلی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ SIFC کے نیچے جس طرح سے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو ٹو کیا جا رہا ہے, اسٹیٹ جو ہے وہ ریاست کے تمام گریونسز, عوام کے تمام گریونسز کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے کاؤنٹر کرنا چاہ رہی ہے, اور اسی وجہ سے اکراس پاکستان یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹس لائی جا سکیں, منرل سیکٹر میں لائی جا سکیں, جو کہ پاکستان کا سب سے وائبرنٹ سیکٹر ہے. تو اس میں بلوچستان اور KP سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں. آلدو کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد منرل سیکٹر جو ہے وہ پروونسز کا ہے, لیکن جب تک فیڈریشن اس کے اوپر کام نہیں کرے گی, انٹرنیشنل انویسٹرز کو انگیج نہیں کرے گی, تب تک انویسٹمنٹ آ نہیں سکتی, کیونکہ سوورن گارنٹیز اور وہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے ہر قسم کی باتوں سے. منرلز کی آپ نے بات کی, ایک کنٹینیوس بات جو ہے وہ چل رہی ہے. واٹ از دیر بینگ ڈن ٹو ایڈریس اٹ؟ کس قسم کے لوگوں کی جو کوئریز ہیں, کیونکہ آبویسلی کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو لوگ, ہماری ایک عادت ہے, ایک زینوفوبیا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی قابض ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس فیئر فیکٹر کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ آپ کو اتنی رائلٹیز ملیں گی, آپ کو یہ فائدہ وہ ملے گا, واٹ از دا پلان؟ کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, جو منرلز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس میں ایک اسٹریٹجک منرلز کے اوپر بات ہو رہی ہے جو ریئر ارتھس ہیں, جو دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجیز جتنی بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, کمیونٹی کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے واٹ آر وی ڈوئنگ؟ دے آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ. اب کمیونٹی جو ہے لارجلی سب سے پہلے جو ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو صحیح طریقے سے بریف کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ایکچوئل سینس اس کا جو فائدہ ہے وہ عوام کو ہے, اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے اپنے یعنی اٹس اے پولیٹیکل کوسچن. جی, اس کا آنسر پولیٹیکل کو ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں اوور آل جتنا بھی ڈیولپمنٹ ایجنڈا یہ گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے وہ اس سے پہلے کی گورنمنٹس نہیں کر رہی تھیں, اور یہی وجہ ہے کہ اکراس پاکستان صرف ڈیولپمنٹ کے اوپر تمام گورنمنٹس یکجا ہیں, اور جو منرلز کے حوالے سے ایک جو ریاست کے مخالف لوگ ہیں وہ ایک پروپیگنڈا جنریٹ کر کے پھیلا رہے ہیں. لوگوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایشو نہیں ہے. اصل میں جس کے اوپر بات ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہے یہ کم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی جو ہمارا منرل کے اوپر جو ریفارم ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں یہ ریڈ ٹیپزم کم نہیں ہونے جا رہی بلکہ مزید بڑھ جائے گی, کہ ایک اور کاؤنسل بنے گی جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی ان چیزوں کو, ان لیزز کو. تو اس حوالے سے اگر کوئی کسی کی آراء ہو جو بہتری کی جانب چیزوں کو لے جانے کی ہو سکیں تو اس کے اوپر بات کرنے. I totally understand. Unfortunately یہ ڈسکشن تو کافی لمبی ہے اور ٹائم ہمارے پاس محدود ہے. ناظرین,